شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے باب اول، جس کا عنوان ہے نور انوار۔ اور بچوں آج ہم پڑھیں گے سبق 1.1 حمد، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ آج ہم 5واں لیکچر پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے حاصل تعلم ہے کہ ہم نظم کا مرکزی خیال لکھنا سیکھیں گے کہ نظم کا مرکزی خیال کس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ لیکن اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے آج کے حاصل تعلم کی وضاحت دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے نیک کام مکمل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب کوئی نیک کام مکمل ہو جائے تو اللہ کی تعریف کرے، کیونکہ ہر نیکی اور ہر کامیابی اللہ کی نعمت اور رحمت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جی بچوں، کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت بات بتائی گئی ہے کہ جب بھی کوئی کام مکمل ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف اور صرف شکریہ ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اس شکر گزاری سے کیا ہے؟ ایک تو ہمارا رب ہمارے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کا ہمیں اجر بھی بہت ملتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے میرے بچے بہت اچھے ہیں، اور وہ ہر کام مکمل ہو جانے کے بعد، بلکہ کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں گے، اور کام ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے آپ نے۔ اب ہم بڑھتے ہیں بچوں اپنے سبق کی طرف۔ آپ نے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دینا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ آئے دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ کوئی شاعر یا مصنف جب کوئی نظم یا کہانی لکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے، اور جو اپنے ذہن میں وہ خیال تراشتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سوچیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب آتا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے، اپنے ذہنوں پر تھوڑا سا زور ڈالیں اور اس سوال کا جواب اپنے معلم یا معلمہ کو دیجیے۔ شاباش بچوں، آپ بہت ذہین ہو چکے ہیں اور آپ نے بہت اچھے جواب دیے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے باقاعدہ سبق کی طرف۔ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں بچوں؟ آج آپ کو مرکزی خیال، یعنی کسی نظم کا مرکزی خیال کس طرح لکھا جاتا ہے، یہ سکھایا جائے گا۔ بچوں سوال ہے کہ مرکزی خیال بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ تو کوئی شاعر یا مصنف، ابھی جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی شاعر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے تو اس تصور کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مرکزی خیال مختصر ہوتا ہے۔ جب کوئی شاعر کوئی نظم لکھتا ہے، جس طرح ابھی ہم نے پڑھی اپنے درسی کتاب میں نظم حمد، جب یا کوئی مصنف کوئی کہانی لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں جو خیال آتا ہے اس خیال کو بنیاد بنا کر جب وہ پوری نظم یا کہانی لکھ ڈالتا ہے تو اس خیال کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس نظم کا یا کہانی کا مرکزی خیال۔ بچوں یہ ایک نظم ہے، معلم اس کے علاوہ بھی کوئی نظم منتخب کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر ایک نظم لی ہے جو نظم حمدی ہے، یہ درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور یہ نظم میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، یعنی دونوں جہاں تیرے ہیں۔ تو نگہباں ہے، تو پاسباں ہے، اے خدا سب پر تو مہرباں ہے، سب کے ہونٹوں پر ہے، سب کے ہونٹوں پر نام ہے، تیرا تذکرہ صبح و شام ہے۔ پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی چلاتا ہے، یہ ہوا تیرے دم سے ہے، یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہے۔ خالق بحر و بر ہے تو یا رب، مالک خشک و تر ہے تو یا رب، ذرے ذرے پر حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک خالی ہے۔ یہ ایک نظم ہے۔ اب یہ اسماعیل میریٹھی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ اب بچوں معلم پڑھیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس نظم کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، پھر معلم کیا کریں گے؟ معلم اس کے اہم نکات جو اس نظم کے اشعار میں سے لیے گئے ہیں وہ ایک ایک جملے میں بیان کریں گے۔ یہ نثری جملے ہوں گے۔ سب سے پہلے کیا شاعر نے کہا کہ پوری دنیا کو پالنے والا اور مٹی سے انسان بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، مٹی میں جان ڈالنے والا اور پورے جہاں دنیا کو پالنے والا کون ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو پہلے شعر میں بیان کیا ہے۔ پھر کہا گیا ہے وہی کل کائنات کا خالق ہے اور سب پر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر سب پر مہرباں ہے۔ یہاں یہ 2 اشعار ہیں، 4 مصرے ہیں۔
جن کو مختصر طور پر ایک بات میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کل کائنات، زمین آسمان آ جاتے ہیں، سارے دونوں جہان کو کل کائنات کہا جاتا ہے، یعنی کل کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ وہ رب ہے، اور سب پر رحم کرنے والا ہے، سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، سب کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وہ سب پر مہربان بھی ہے۔ یہ ہمارے 2 اشعار کا ایک اہم نقطہ، ایک اہم بات آگی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اسی کا ذکر سب کرتے ہیں، تیسری بات ہے، یہ اس شعر کا حصہ ہے، سب کے ہونٹوں پر نام ہے، تیرا تذکرہ صبح و شام ہے۔ پھر کیا ہے؟ چوتھا ہمارا نقطہ، چوتھی ہماری اہم بات کیا ہے؟ پوری کائنات پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ اب یہاں پر پھول وہ کھلاتا ہے تو حکم پھول جو ہے اسی کے حکم سے کھلتے ہیں، مارتا بھی وہی ہے، چلاتا بھی وہی ہے، ہوا بھی اسی کے حکم سے چلتی ہے، رت بھی اس کے حکم سے بدلتی ہے۔ تو پوری کائنات پر یعنی کل کائنات پر، دونوں جہانوں پر، زمین و آسمان پر کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ باقی سب فنا ہو جائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات قائم و دائم رہے گی۔ آخری 2 اشعار میں، یہاں پر آخری 4 مصروں میں 2 اشعار میں شاعر نے کیا اہم بات کی ہے؟ باقی سب فنا ہو جائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات قائم و دائم رہے گی۔ تو یہ کیا ہے بچوں؟ یہ ہمارا اس نظم کا، جو اسماعیل میریٹھی کی لکھی ہوئی نظم ہے، ہم اس کا مرکزی خیال، اور مرکزی خیال عکس کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے پوری نظم کے اشعار کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے توجہ سے، اور جو اہم بات نظر آئے گی اس کو آپ نے نثر کے جملوں میں لکھ دینا ہے اور مختصر لکھنا ہے۔ مرکزی خیال آپ کا زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، 2 سے 3 سطور پر مشتمل ہو، 4 سے 5 جملے ہوں، اس سے زیادہ آپ کے جملے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ کیا ہوگا؟ مرکزی خیال عکس کرنے کا طریقہ۔ اب ہم اپنے سبق کو مزید سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سرگرمی کریں گے۔ آپ نے بچوں کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ ہماری درسی کتاب حمد ہے جو ہم نے پڑھی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں کیا کریں گے؟ معلم جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک گروہ کیا کرے گا؟ نظم کے متن سے اہم 4 سوال جو ہے، اہم نکات 4 سوالوں کی صورت میں تختہ تحریر پر تحریر کرے گا۔ بچوں نے ایک گروہ نے کیا کرنا ہے؟ اس پوری نظم کو 1 2 3 4 5 6 اشعار ہیں، اس 6 اشعار میں اس کو توجہ سے پڑھنا ہے، اور توجہ سے پڑھنے کے بعد ان اشعار میں سے 4 سوال بنانے ہیں اور اس کو تختہ تحریر پر لکھ دینا ہے۔ ایک گروہ کیا ہے؟ سوال پوچھ رہا ہے، اور دوسرا گروہ اس کا جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک گروہ جماعت 2 گروہوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک گروہ نے کیا کیا؟ اس پوری نظم کو پڑھا، توجہ سے پڑھا، اس میں سے 4 سوالات نکالے اور ان سوالات کو تختہ تحریر پر لکھ دیا۔ دوسرے گروہ نے بھی اسی طرح نظم کو پڑھنا ہے، اور نظم کو پڑھنے کے بعد ان سوالوں کے جواب جو ایک گروہ نے تختہ تحریر پر لکھ دیے ہیں، ان کے جواب درست جواب نظم کے مطابق بتانے ہیں، بیان کرنے ہیں۔ آپ بیان کر کے بھی بتا سکتے ہیں یا تختہ تحریر پر بھی اس کے جواب لکھ سکتے ہیں۔ یہ سرگرمی ہے، یہاں پر آپ ویڈیو کو روکیں گے اور اس کام کو سر انجام دیں گے۔ جی پیارے بچوں، آپ نے بہت اچھے سوال بنائے ہیں اور ان کے جواب بھی درست دیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر جا کے آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ آپ نے گھر جا کے بچوں یہ کام کرنا ہے جو آپ کے مشق کا سوال ہے کہ نظم حمد کا جو ہم نے پڑھی ہے، جس کا ہم نے ابھی ایک سرگرمی بھی کی ہے، جس کے سوالات ہم نے بنائے تھے، اور ان سوالات کے جوابات کو ہم نے مرکزی خیال ہم اس کو کہیں گے کہ مرکزی خیال کی صورت میں ہم اس کو جملوں کی صورت میں لکھیں گے۔ آپ نے گھر جا کر اپنی کاپیوں پر یہ کام کرنا ہے کہ جو نظم حمد ہے، جو ہماری درسی کتاب کا حصہ ہے، اس کو پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے۔ پہلے کا کام ہم نے جو سرگرمی کی وہ زبانی طور پر، یعنی اس کے جوابات زبانی طور پر دیے گئے ہیں یا تختہ تحریر پر دیے گئے ہیں، لیکن اب اپنا جو اس کام کو آپ نے اپنی کاپی پر حل کرنا ہے اور گھر جا کر کرنا ہے، اور بڑی توجہ اور دلچسپی سے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی، اس ورک شیٹ میں کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہماری ایک نظم ہے بچوں، یہ جو نظم ہے یہ درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ کہیں اور سے لی گئی ہے۔ یہ بھی نظم حمد ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس نظم کو توجہ سے پڑھنا ہے اور اس نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے، جو کم از کم صرف 2 سے 3 سطور پر ہو، اور 2 سے 3 سطور میں 4 سے 5 جملے ہو۔ توجہ سے پڑھیے گا۔ اپنے دونوں کام آپ نے گھر جا کر مکمل کرنے، ایک جو آپ نے اپنی درسی کتاب کا مرکزی خیال لکھنا ہے، اور دوسرا آپ نے ورک شیٹ کا کام کرنا ہے۔ جی بچوں، آپ کو کیسا لگا آج کا لیکچر؟ مجھے امید ہے کہ آپ مرکزی خیال لکھنا بہت اچھے طریقے سے سیکھ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسکرپشن میں آپ کو اس کی ورک شیٹ
اور لیسن پلان بھی ہے جو آپ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گی، کل ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔